جس وقت میں نے یہاں پہ اپنے چارج سنبھالا اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی ایک لابی ہے جو اس ادارے میں اپنی مرضی سے وہ کام کر رہی ہے جو دوسروں کو قبول نہیں ہے، اور اس میں وہ ایریگولیرٹیز شامل ہیں کہ جن کو کوئی بھی لیڈر برداشت نہیں کر سکتا، اور اس میں مالی اور اخلاقی دونوں طرح کی بے قاعدگیاں شامل تھیں۔ ان کے یہ ثبوت کچھ کہ میں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، باقی کے کاٹنس میں موجود ہیں۔ اگر آپ صحافی حضرات دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آنے کے ساتھ ہی مجھ پہ کیسز لگائے گئے، میری ڈگری کو چیلنج کیا گیا جو کہ UK کی ڈگری ہے، اور PhD میری جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہے وتھ 3.85 GPA کے ساتھ۔ جو پرابلمس مجھے فیس کرنا پڑے ان میں ایک تو اندرونی گروپ بندیاں اور ایک مافیا تھا جو کہ جس کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کام اگر ہم نہ بھی کریں تو کوئی ہمیں پوچھ گچھ نہ کرے، ہمیں ہماری مرضی سے آنے دیا جائے، ہماری مرضی سے جانے دیا جائے۔ SOPs کہیں پہ بھی نہیں تھے۔ 12 ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ بغیر NOC کے کام کر رہے تھے، جو MPhil اور PhD کی ڈگریاں دے رہے تھے۔ تو چند جو اسٹوڈنٹس تھیں وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈگری لے لی ہے لیکن HEC ہماری ڈگری ویریفائی نہیں کر رہا۔ سو جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ GSO گریجویٹ اسٹڈیز آفس ڈورمنٹ ہے، وہ کام نہیں کر رہا۔ کئی سالوں کے پینڈنگ کیسز موجود ہیں، اور اس کو ڈاکٹر عائشہ مشتاق جو ہیں وہ ابھی GSO کی کو لیڈ کر رہی ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گی کہ کون سے کیسز تھے جن کو ہم نے پھر ٹیکل کیا، اور اس سے سینکڑوں لڑکیوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ HEC سے ہم نے بات کی، HEC نے کہا ہم ان ڈگریوں کو ویریفائی نہیں کریں گے کیونکہ 7 دسمبر 2013 سے آنورڈ آپ بغیر NOC کے کوئی پروگرام نہیں چلانا چاہتے اور چلانا نہیں چاہیے آپ کو، لیکن اس یونیورسٹی میں چل رہے تھے اور لڑکیوں سے بھاری فیسیں بھی وصول کی گئی تھیں۔ تو یہ چیزیں سامنے آئیں اور اس کو ہم نے پھر ریزالو کیا، HEC سے بات چیت کی، اور 12 ڈپارٹمنٹ کے NOCs ہم لے کے آئے۔ آفٹر فلفلنگ دا کرائٹیریا SOPs بنائے، GSO اسٹیبلش کیا، کوالٹی ایشورنس کو ہم نے پھر سے ریوائیو کیا، اور رولز ریگولیشنز جو تھے HEC کے اس کو ہم نے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سکور تھا کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے، ہماری فیکلٹی بڑا اچھی کام کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ ریسرچ کے اوپر بڑا کام چل رہا ہے ہماری فیکلٹی بڑی محنت سے پڑھاتی ہے۔ تو میرے آنے سے پہلے یہ سکور جو تھا وہ کتنا تھا جی؟ 30 تھا یا 36 تھا؟ کوالٹی والے بیٹھے ہیں 100 میں سے 36 ہمارا سکور تھا، اور اب یہ 65+ ہے۔ تو ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو بات یہ ہے کہ پوری پاکستان کی 200 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں سے صرف 15 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ہائر ایجوکیشن اسٹرینتھننگ ایکٹیویٹی پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور یہ USAID فنڈڈ ہے، اور امپلیمنٹ اس کو HEC کر رہی ہے۔ تو ہماری یونیورسٹی بلوچستان کی دوسری یونیورسٹی ہے بیوٹم کے ساتھ جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس میں ہماری کئی فیکلٹی ممبرس، ہمارے ایڈمن سٹاف اور ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر ٹریننگز لے چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا ویژن، مشن اور کلیئر ڈائریکشن بنا لی، اور ہم اسی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میرے لیے میرے سارے امپلائیز بہت قابل احترام ہیں، میرے لیے برابر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہاؤس ان آرڈر بھی رکھنا ہے، ڈسپلن کو بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ بچیوں کا تعلیم کا ادارہ ہے اور یہ بہت سینسٹیو ادارہ ہے۔ اس میں ہم سب کے گھروں سے بچیاں آتی ہیں۔ کچھ ایشوز ایسے تھے جو میرے آنے کے بعد مجھ پہ آشکارا ہوئے کہ ہاسٹل کی جو مینجمنٹ ہے وہ کچھ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور اس کے ایویڈنس کے طور پر آپ سب کو یہ نالج بھی ہوگا کہ اس وقت کے گورنر امان اللہ یاسین زئی صاحب، انہوں نے سما نیوز کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہراسگی کے بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو مجھ سے پہلے یہاں ہو چکی تھیں۔
میں ایک عزت دار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے لیے ڈگری سے زیادہ امپورٹنٹ بچیوں کی عزت ہے، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گی، نہ کیا ہے نہ کروں گی۔ سو میں نے وارڈن کو چینج کیا، وہاں پہ میں نے بائیو میٹرک ڈیوائس لگائی بچوں کی اٹینڈنس کے لیے، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو میں نے انشور کیا۔ یہ کچھ عناصر کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کیسز مجھ پہ ہو رہے ہیں، جو شخص یہ کیس کر رہا ہے اس کا نام ہے طلعت وحید ایڈوکیٹ، وہ یہاں لیگل ایڈوائزر تھا میرے آنے سے پہلے، اور اس کی وائف شارٹ کورسز کا جو یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اویسس آف روزز کا نام دیا گیا ہے، جہاں سے باہر سے بھی خواتین آتی ہیں، اور وہ منظم طریقے سے ایک ایسا کاروبار چل رہا تھا جس کی ڈیٹیل میں آپ اگر جانا چاہیں تو آپ خود اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ جو فیس آتی تھی وہ جیب میں جاتی تھی اور یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں نہیں جا رہی تھی۔ جب میں آئی ہوں تو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا، چونکہ وہ اوور ایج تھیں، اور یہ اس طرح کی باتیں جب میں نے سنی تھیں تو لازمی میں نے ان کے کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا۔